نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار. العزة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود، سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر شجاعتهم ومنكر سخاوتهم ومنكر فلاجتهم ومنكر فلاجتهم ومنكر عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني أمية قاطبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال إمام صادق عليه الصلاة والسلام في زيارة العاشوراء: يا أبا عبد الله إني سلم لمن صارمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. صلوات پر محمد احترام فرش عزا کے عنوان سے آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے. فرش عزا ہماری اساس ہے. فرش عزا امام حسین علیہ السلام ہمارا افتخار ہے. فرش عزا امام حسین علیہ السلام ہمارا عظیم ترین سرمایہ ہے. اس لیے کہ یہ فرش عزا ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس فرش عزا کی وجہ سے. اللهم صل على محمد. یہ فرش عزا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو شرف بخشا ہے حسین علیہ السلام نے کہ ہمیں یہ بچھانے کی توفیق عطا فرما دی. وگرنہ حسین علیہ السلام کا کام کرنے کے لیے ملائکہ بہت، انبیاء بہت، اولیاء بہت، اوصیاء بہت. یہ بھی حسین کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ افتخار عطا فرمایا کہ ہم ان کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں، مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں اس بات کو لے کے کہ دنیا میں بہت بری طریقے سے خلفشار مچا ہوا ہے. دنیا نے ہمیں آل محمد علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور حسین کی محبت کی وجہ سے دنیا نے ہمارے خلاف پوری طریقے سے محاذ باندھ رکھا. آپ صرف اور صرف الہ آباد کے اندر یا صرف اور صرف اپنی کمیونٹی میں نہیں بلکہ اگر میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا سازشیں شیعہ حیدر کرار کے خلاف مسلسل لگاتار جاری و ساری ہے. لہذا اگر ہمیں کوئی چیز
پناہ دے سکتی ہے اس وقت اور اس دور میں، اور ہمیں امان مل سکتی ہے، تو وہ تن و تنہا فرش عزائے حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر ہمارا کوئی ملجا و ماوا اور ہمارے لیے کوئی عظیم ترین پناہ گاہ اور ہمارے لیے کوئی چیز کہف حسین ہے، میری بات کو غور کیجیے گا، کہ جہاں ہم پناہ گزیر ہو سکتے ہیں، جو ہمیں امان جہاں مل سکتی ہے، تو وہ تن و تنہا فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں مسلسل لگاتار، اگر آپ کا انٹرنیٹ سے رابطہ ہو تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی عزاداری کتنے ایلیمنٹس ہیں کہ جو مسلسل جو ہے وہ عزاداری کو ہٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ مصیبت تو یہ ہے، سب سے خطرناک بات، کہ اس وقت جو ہے وہ قبلہ دو دشمن ہیں اس عزاداری کے، ایک خارجی دشمن ہے، ایک داخلی دشمن ہے۔ اللہ پڑھو محمد اور داخلی دشمن میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ داخلی دشمن ہو سکتا ہے کہ خود ہماری جہالت بھی ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ عزاداری کی عظمت کو نہ سمجھنا، یہ داخلی دشمن ہماری جہالت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا پھر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو بزرگ علماء ہیں ان سے استفادہ کریں، پڑھیں اور خود از خود پڑھیں کہ یہ عزاداری ہے کیا۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، اگر ہم نے اس کے اوپر ذرا سا سیریس طریقے سے نہ سوچا تو یہ یاد رکھنا کہ یہ عزاداری تو باقی رہے گی، اس کے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر جس نے اسے چھوڑا ہے وہ ضرور برباد ہو جائے گا۔ صلوات اس لیے کہ یہ تو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو رسول مقبول نے ضمانت دی ہے کہ اے میری پیاری، اے میری لخت جگر، دیکھ ایک قوم کو پروردگار عالم خلق کرے گا جو تیرے حسین پہ گریہ و بکا کرے گی، تو میرے عزیزوں وہ قوم تو قیامت تک باقی رہے گی، چونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہم اس عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو جب تک ہم تمنائے زہرا ہے، جب تک ہم عزاداری سے منسلک ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھنا یہ عزاداری تو میرے سرکار باقی رہے گی، لیکن جس نے اسے چھوڑا وہ ضرور برباد ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد بھائی صاحب۔ اسی لیے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ عزاداری جو ہے نا میرے سرکار، یہ کوئی خدا نہ کرے استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو لوگ اس کو تیر تیوہار سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں وہ لوگ۔ یہ تیر تیوہار نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے خلاف، اور جتنی بھی ظلم کی آئیڈیالوجی ہے، جتنے ظلم کے منصوبے ہیں، یہ ظلم کے خلاف قیامت تک ایک احتجاج ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا چھوڑا ہوا میڈیا ہے کہ جو یہ باقاعدگی سے سب کے سامنے آشکار کرتا رہتا ہے کیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور یہی ہماری قوم کا میرے عزیزوں افتخار ہے۔ دوسری قوموں کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑے سے بڑے لیڈر ہو جاتے ہیں، اگر قتل عام مچا دیں تو ان کی قوم باقاعدہ چیخ اٹھتی ہے ان کی تعریف میں کہ ہمارا نیتا تو بہت دھاکڑ ہے، جواب ہی نہیں ہے اس کا تو واہ واہ واہ۔ اور اگر اس نے غبن کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے کوئی چیز، حکومت کے مال کو نگل گیا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ کہہ دیتے ہیں بھائی کیا کہنے، بہت ہوشیار ہے ہمارا نیتا، اور کیا کہنے۔ یعنی دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے قبلہ وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے پاس 14 آئیڈیل ایسے ہیں، انہوں نے تو جس کو دیکھا میری بات پہ یہ ایک بات بتا دوں داؤد صاحب، ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کل ایک سوال مسلسل کیا جا رہا ہے، سن کے جائیں یہ بات کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک صاحب سوال فرماتے بھائی عزاداری سے ہمیں ملا کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد کہ ہماری قوم میں اکا نہیں ہے، ہماری قوم ہی
اتفاق ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا ہر جگہ کی یہ پرابلم ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ جناب ہمیں کیا ملا ہے اس عزاداری سے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملا ہے اس عزاداری سے۔ دوسری دنیا کی جتنی قومیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے لیڈر بنا لیے اور ان کو بلائنڈلی سپورٹ کیا، ان کو پوری طریقے سے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، ان کو فالو کیا ہے، اس لیے کہ ان کے جرم بھی ان کو خوبیاں دکھائی دیے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، ہے ان کے جرم بھی ان کو خوبیاں دکھائی دی، ان کی مکاریاں، ان کو عبادتیں دکھائی دینے لگی اور کیا کیا ہوا۔ لیکن تن و تنہا حسین ابن علی علیہ السلام کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ یہاں 4 سال کے بچے سے لے کے 400 سال کے بزرگ تک کربلا کی داستان سب کی زبانوں پہ ازبر ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، اور اس کربلا کی داستان میں بیان کیا ہوتا ہے کہ بھائی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم اور مظلومی کی داستان ہمارے ایک ایک بچے کو حفظ ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی لیڈر بنا لیا اور اس نے بشری تقاضوں کے تحت کوئی گڑبڑ کر دی تو یہ یاد رکھنا کہ اس قوم کو اس عزاداری کے توسل سے اور اس کی برکت سے یہ شعور تو پیدا ہو گیا کہ بھائی کچھ بھی ہو، ہم چاہے جیسے بھی ہو لیکن ہمارا لیڈر بے عیب ہی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ دنیا نے تو عیب داروں کو اپنے مذہب کا رہنما مانا ہے، تمہیں اس عزاداری نے یہ شعور دیا ہے کہ چاہے ہم کیسے بھی ہوں لیکن یہ ہمارا مول ادھیکار ہے کہ ہمیں لیڈر ہمیشہ بے عیب چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ہمیں لیڈر اور ہمیں قائد جو ہے وہ بے عیب چاہیے، اور یہی وجہ ہے میرے سرکار یہ قوم جو ہے نا، خدا کی قسم اس قوم سے جینیس قوم دنیا میں کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جینیس کس کو کہتے ہیں؟ جینیس اسی کو کہتے ہیں میرے سرکار کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ جسے اچھائی اور برائی میں ہی تمیز کا شعور نہ ہو، اس سے بڑا بد عقل ہو کون سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی سامعین اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب کے سب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے محب ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتمدار ہیں، شب اربعین ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت بے کسمنہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم حسین ابن علی سے ہر سال ایک عہد میں بندھتے ہیں سب کے سب۔ توجہ، اب میں بات شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم سب کے سب جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، جہاں بھی ہیں، چاہے بہت پڑھے لکھے ہیں یا بالکل مذکور ہیں، چاہے وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں یا بالکل مفلوق الحال ہیں، لیکن وہ حسین جس کی آنکھ کو، توجہ، حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں رونے کا شعور ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچائیں کہ جہاں زیارت عاشورہ کے حوالے سے لوگ حسین کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو میرے سارے سامعین زیارت عاشورہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد آپ نے حسین ابن علی علیہ السلام سے ایک عہد کیا ہے، ایک پیمان کیا ہے، ایک پرومس کیا ہے، ایک کمٹمنٹ کیا ہے۔ کیا کہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین، یا ابا عبداللہ، اے وطر الموتور حسین، یا ابا عبداللہ، اے کربلا کے ابر گوہر بار حسین، اے جن سے آبرو کے خریدار حسین، اے ناخدا کشتی افکار حسین، اے باب شہر علم کے دلدار حسین، اے سورما دلیر جیال حسین، اے فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، اے میر ارض حسین، اے صدر سماوات حسین، اے بادشاہ کشور آیات حسین، اے ناقد نہفتگی ذات حسین، اے میزبان لشکر آفات حسین، اے کجکلائے مریس کونین حسین، اے وارث عبادت ثقلین حسین، اے مصب حیات کی تفسیر حسین، اے مدعی آیات
रफीक के सोजे निहा हुसैन, ए कौसर बदोश तशना तहा हुसैन, ए जख्म कल्बे खैर के मरहम हुसैन, ए नासिर पैगंबर आदम हुसैन, ए हुज्जत शराफत आदम हुसैन, ए ताजदार मुल्क सब्र तहम्मुल हुसैन, ए बेपनाह कुव्वत अखलाक हुसैन, ए खिलवतियत दावर इतलाक हुसैन, ए हक निगर शऊर के रज़ाक हुसैन, ए इफ्तिखार अनफुस के आफाक हुसैन, ए तुर्रे कुलाह नबुवत हुसैन, ए शाह किश्वर अबदियत हुसैन, ए वजूद फख्र मशीयत हुसैन, ए बानी सिनत जदीद हुसैन। इज्जतों को इज्जत अता कर देने वाले हुसैन, यकीनों को यकीन अता कर देने वाले, गुमनाम लोगों को तारुफ दे के मिंबर के फराज पर बिठा देने वाले शहादत के दिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तुझसे ये ऐद करता हूँ। क्या ऐद करता हूँ कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, मेरे मौला मैं मेल रखूंगा उससे जो तुझसे मेल रखेगा। मैं मेल रखूंगा उससे जो आपसे मेल रखे। हरबुन लिमन हारबकुम, और मैं जंग करूंगा उससे जो आपसे जंग करे। जंग चाहे जैसी हो, कलम के जरिए से जंग करेगा, कलम के जरिए से जवाब दूंगा। ज़बान के जरिए से जंग करेगा, ज़बान के जरिए से जवाब दूंगा। जिस तरीके से जैसे भी आपके मुकाबले पे कोई आएगा तो तेरी तौफीक अगर रही मेरे मौला तो मेरे आका मैं उसके सामने इसी तरह आऊंगा, इसी तरह आपका डिफेंस करूंगा। क्या कहना है बाबा? वबलीजुन लिमन वालाकुम, हाय हाय, वबलीजुन लिमन वालाकुम, मोहब्बत करूंगा उससे जिससे आप मोहब्बत करें। वअदुव्वुन लिमन आदाकुम, और अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। मोहब्बत करने वाला चाहे कहीं भी हो, किसी भी कौम के अंदर हो, किसी भी कबीले के अंदर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, कहीं भी हो, मुझे तो यह देखना है कि तेरे नाम के पे उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं या नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। कि तेरी मोहब्बत में उसकी आंख में अश्क सज जाते हैं या नहीं। अगर कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी कौम के अंदर हो, अगर तेरा मुहिब है तो बस मेरी सारी मोहब्बत है उसके साथ। वअदुव्वुन लिमन आदाकुम, और अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। अब चाहे अदावत रखने वाला मेरा पड़ोसी हो, भाई थोड़ा सा अगर अल्लाह ने ज़बान दी है तो सुभान अल्लाह भी कह दिया कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन की फजीलत पर मैं आपके सामने मेरे मौला जो आपसे अदावत करे, चाहे कोई हो, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा बाप भी अगर होगा तो अगर मोहम्मद बिन अबी बकर की सीरत अदा न कर दूं, चाहने वाला न कहना। क्या सुनने का मेरा मेरे सामने जुबान होना आपके नहीं सुना।
کوئی معاذ اللہ عیاذ باللہ خاکم بدہن یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی وقت گزاری کا سامان ہے. اس ذکر سے اگر فکر میں اضافہ نہ ہو, دیکھو کہ تم نے اپنی فکر میں کیا بڑھاوا دیا, تم نے حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت میں کیا اضافہ کیا. توجہ اور پھر توجہ کہ میرے مولا میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے, جنگ کروں گا اس سے جو آپ سے جنگ کرے, محبت کروں گا اس سے جو آپ سے محبت کرے, عداوت رکھوں گا اس سے جو آپ سے عداوت رکھے. کوئی ہو, کہیں ہو, کسی بھی جگہ ہو. ایسا نہیں میرا مولا کہ میں یہ عہد آپ سے آج یوم عاشور کر رہا ہوں, کل اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی, الیکشن آ گیا یا کوئی اور معاملہ آ گیا, تو میں فوراً اپنے اس عہد سے ڈینائی کر جاؤں, منہ کر جاؤں نہ. الا یوم القیامہ, اگر آپ کے صدقے مجھے قیامت تک کی زندگی ملے تو میں اپنے اس عہد سے پھروں گا نہیں. یہ عہد میں نے بھی کیا ہے, بھائی تاشو نے بھی کیا ہے نا بھائی, یہ سب نے کیا ہے, اور سب کے سب یہ عہد کرتے ہیں. اب یہ ایک کتنی عجیب بات ہے, زیارت عاشورہ یہ حسین کی حیات کا اور حسین مظلوم علیہ السلام کی مصیبتوں کا ایک اجمالی خاکہ ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ السلام. بیعت کا مطلب یہی نہیں تھا کہ حسین کی بیعت اس دور میں اگر ہوتے تو ہم جب بیعت کرتے. ہر روز عاشور ہر شیعہ حسین سے بیعت کرتا ہے اس بات پر. کیا بات کیا ہے, تو جس نے بھی زیارت عاشورہ پڑھ کے حسین سے بیعت کی ہے ان شرائط پر, میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, جس نے بھی روز عاشور ان شرائط کے ساتھ بیعت کی ہے حسین ابن علی سے زیارت عاشورہ کی شکل میں ہے, تو اب اسے نہ اپنی طرف سے کسی سے محبت کرنے کا حق ہے, نہ کسی سے عداوت کرنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس ایگریمنٹ پر, اس قانون کے تحت حسین سے بیعت کی ہے. کیا میرے مولا مجھے تو میل ہی اس سے رکھنا ہے جو آپ سے میل رکھے, اور مجھے جنگ ہی اس سے کرنا ہے, میں اور کسی سے نہیں لڑوں گا, چاہے اس سے میرے ذاتی طور پہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو. اپنی تمام تر مخالفتوں کو تیری رضا کے لیے پس پشت ڈال دوں گا. ہاں, بشرطے کہ جس سے میں یہ موافقت کر رہا ہوں وہ حسین کا چاہنے والا ہوں, اور مجھے عداوت ہی اس سے رکھنا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے. یہ میرے عزیزوں قانون ہے, یہ کوئی گروپ بازی نہیں ہے, یہ قانون ہے. صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم. صلوات پڑھیں گے کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. میرے مولا قیامت تک اپنے اس عہد پہ برقرار رہوں گا. آپ کی توفیق شامل حال رہنا چاہیے. نہ ہمیں اپنی طرف سے محبتیں کرنے کا حق ہے, نہ اپنی طرف سے کسی کو اپنا دشمن بنانے کا حق ہے. ہمیں تو اب جس نے بھی یہ عہد کیا ہے, اب اس کی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ سماج کے اندر جہاں کہیں بھی بیٹھے, اپنوں میں بیٹھے یا بیگانوں میں بیٹھے, اسے تو ڈھونڈنا ہی اس بات کو ہے کہ کون حسین کا چاہنے والا ہے, کون حسین کا
दुश्मन है। नहीं, आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो बाबा। और उसके लिए भी रसूल ने एक तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली मुर्तजा के जिक्र से। जहां कहीं बैठो, जिस कम्युनिटी में बैठो, जिस समाज के अंदर बैठो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तुम अली मुर्तजा के फजाइल बयान करो। है? कितने फजाइल हैं? ये जरूरी थोड़ी कि अगर आप जो है किसी दूसरी कौम के अंदर के जो मौला अमीरुल मोमिनीन को नहीं जानती, वहां बैठने के बाद खैबर सुनाने लगे। गौर कीजिएगा, कितने ऑप्शन है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के। जैसा आदमी देखो मेरे मौला की वैसी फजीलत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अगर इंजीनियर समाज में तुझे ले जाया जाए, तवज्जो, और वहां सबके सब साइंटिस्ट बैठे हो, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के वो वाकयात सुना है? अगर डॉक्टरों के बीच में इत्तफाक हो जाए जाने का, तो मौला अमीरुल मोमिनीन के क्या क्या स्टेटमेंट थे मेडिकल साइंस के लिए, वो याद करके जाओ। बोलो, क्या गलत कह रहा हूं मैं ये बात? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी का कौन सा मौजू ऐसा है कि जिस पर मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने और आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने कोई बात इरशाद न फरमाई? एनसाइक्लोपीडिया बनने की होड़ है, और वो हाँ एनसाइक्लोपीडिया कर रहे, पीएचडी कर रहे हैं जनाब। हैं? क्या बात है, अजीब बात है। मैं आपके सामने किस बात पे पीएचडी हो रही है जनाब? अजंता की गुफा पे हो रही है पीएचडी, अलोरा पे हो रही है, उस पे हो रही है। क्या मौजूआत? अरे मौजूआत अगर इस पीएचडी करने के लिए चाहिए तो खुदा की कसम पीएचडी करने वाले करोड़ों लोग दफन हो जाएंगे, हमारे मौजूआत खत्म नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं किस बात पे? अरे इस बात पे पीएचडी करो कि नो के नेजा पे सर ने तिलावत कैसे की। चोट लगने के बाद बच्चा रोता है, ये तीर लगने के बाद बच्चा हंसा क्यों? इस बात पे पीएचडी करो। किसी का कोई बहुत बड़ा अजीज तरीन लख्ते जिगर भी अगर चला जाए इस दुनिया से, गए हैं जिन लोगों के, और उनको लगातार कोई ताज़ियत पेश करने के लिए आ जाए जनाब, बुरा मान जाएंगे। ये तो भूलने ही नहीं देता, हमें लगातार आ जाता है हर तीसरे चौथे दिन का, भाई आपका बच्चा बड़ा अच्छा था। गो के अच्छा था, उसके दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन इस ताज़ियत को भी आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पीएचडी करना है, तहकीक करना है, तो इस बात पर तहकीक कर कि ये 1400 साल के बाद हुसैन के जिक्र पे आंसू क्यों आ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजूआत है, खुदा की कसम जिंदगी तमाम हो जाएगी, है? लोग मर जाएंगे, मगर हमारे मौजूआत खत्म नहीं होंगे। इतने मौजू छोड़ के गए हैं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। तो मेरे अजीजों, इस अज़ादारी की कद्र करो कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालबकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलिजुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम। मेरे मौला, मैं मेल रखूंगा उससे जो आपसे मेल रखे, जंग करूंगा उससे जो आपसे जंग करे, मोहब्बत करूंगा उससे जो आपसे मोहब्बत करे, अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। अदावत रखने वाला कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अपनों में हो या बेगानों में हो, अगर मेरी दस्तरस में है और मैं उसे तबाह करने की पोजीशन में नहीं हूं, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि उससे ताल्लुकात मुनक़ता कर दूं, बोलना बंद कर दूं। मोहब्बत
سے محبت کرنے والے کو کچھ دے نہیں سکتا، کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تیری محبت کے طفیل کہ اگر وہ فرش عزا پہ آئے تو اس کی جوتیاں سیدھی کر دوں، یہ تو کر ہی سکتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بڑی گر کی بات بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جس کا دل قبول نہ کرے تو خدا کی قسم اس کو تو شیعہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو جتنا توجہ، جو جتنا بلند ہونا چاہتا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں ہے، جو جتنا بلند ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، فرش عزا پہ اتنا ہی جھک کے آ جائے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ جو جتنا جھک کے آئے گا خدا کی قسم حسین اسے اتنا ہی بلند کرے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، جو جتنا بڑا ذلیل ہونا چاہتا ہے اتنا ہی مغرور ہو کے اتنا ہی کر کے آ جائے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ہاں، حسین ابن علی علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ دنیا کے اندر قبلہ صرف دو مذہب ہیں، تیسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں بدھی جیوی ورگ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں وہاں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ کہ جہاں یونیورسٹی بھی ہے، جہاں الحمدللہ جہاں کے علماء کرام نے مذہب آل محمد کی بے انتہا ترین خدمت کی ہے۔ توجہ، جملے کی اگر قدر نہ ہوئی پھر کہاں قدر ہوگی؟ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ جی توجہ، دنیا کے اندر دو مذہب ہیں، ایک محبت حسین، ایک عداوت حسین۔ حسین کا چاہنے والا، دلیل پیش کر رہا ہوں، حسین کا چاہنے والا تمہیں ہر قوم کے اندر مل جائے گا۔ آپ دیکھنا کتنی قومیں تازیاں نکالتی ہیں۔ حسین کا چاہنے والا تمہیں ہر قوم میں دکھائی دے جائے گا، دشمن اپنے ہاں بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ ہاں، حسین ابن علی علیہ السلام سے وعدہ جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے سرکار، اس کو ہلکے میں نہ لیجئے گا۔ یہ تو حسین کا بھائی تاشو کرم ہے کہ وہ ایسے کر کے بلا لے، آؤ بھائی تاشو تم بھی آ جاؤ، داؤد بھائی تم بھی آ جاؤ، ابراہیم صاحب تم بھی آ جاؤ، ہارے رضوان آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ، یوں کر کے بلا لے، آج بھائی کرار تو بھی ہماری بارگاہ میں آ جا، یوں بلا لے حسین ہمیں اپنی بارگاہ میں۔ توجہ، یوں اگر حسین ہمیں بلا لے اپنی بارگاہ میں، حسین کریم ابن کریم ہے، بلا لے، کرم ہے ان کا کہ یوں کر کے بلا لے۔ لیکن اگر حسین اپنی شرائط کا میٹر لگا دے تو 72 کے علاوہ 73واں پیدا نہیں ہوا کہ حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بات کرو محمد آل محمد۔ مولانا صاحب کیا بات کہہ رہا ہوں میں؟ یہ ایسا نہیں، یہ حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت آسان بات نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو خدا کی قسم یہ شرف ہے جس کے دل میں یہ محبت ہو، اور یہ محبت دل میں ہونا ماں کی پاک دامنی کا اشتہار ہے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دو بیچ والوں۔ بہت بڑا عہد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم روز عاشور۔ توجہ، اور کن کن باتوں کے اوپر ہم نے عہد کیا ہے ذرا سا ملاحظہ تو فرمائیے۔ توجہ، لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اور نکا چونیاں کیسی کیسی نکالتے ہیں کہ جناب حسین ابن علی تو حکومت کے لیے گئے تھے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حکومت
हुकूमत के लिए गए थे। बेवकूफ है वो आदमी जिसका की ये फिक्र हो। हाँ? कितनी अजीब बात है। हुसैन इब्ने अली हुकूमत के लिए, हुकूमत लेने के लिए गए थे जी, वो हुकूमत के लिए गए थे। पागल, जरा बुग़्ज़ की ऐनक हटा के देख। हुसैन हुकूमत लेने के लिए नहीं गए थे, हुकूमतें बांटने के लिए गए थे। निहायत छोटा सा वकील हूँ आपकी कौम का, इतना सा। ज़ाकिरीन किराम तो बहुत अफजल है जनाब, उनके नालैन की खाक भी नहीं। एक 3 तोले का नेता अगर क्वांटिटी के ऊपर भी कोई ना मुस्कुराए तो मैं हाथ लगा के कह नहीं सकता। 3 तोले का नेता भाई शमसी कैसे कैसे गस्ब करने के बाद, गबन करने के बाद, कत्ल गारत गरी करने के बाद कैसे कैसे एक कुर्सी पे कुछ दिन के लिए पहुंचे और जरा सा उसको चंद लोगों के बीच में चोंच खोलने का शरफ हासिल हो जाए। न जाने कहाँ कहाँ वीडियो दिखाएगा, टेलीविजन पे आएगा, इतने लोगों को खिताब, रैली को संबोधित करना। इतनी सी हुकूमत मिली, इतनी सी है ना, कुछ दिन के लिए जरा सी है, इतनी सी रैली संबोधित करने के न जाने कब तक दिखाएगा। उसके बच्चे भी उसके मरने के बाद दिखाए, देखो अब्बा जान कहाँ है या नहीं। फोटो इतने बड़े बड़े करके लगाएंगे जनाब, फोटोग्राफरों के मजे आ जाएंगे। कमाल की बात बता दूं कि हुसैन ने कैसे हुकूमतें बांटी हैं। मैं तो अपनी कौम का बहुत ही छोटा आदमी हूं मेरे सरकार। ज़ाकिरीन किराम के तो नालैन पाक की भी खाक नहीं हूं मैं, लेकिन मैं भी आए दिन संबोधित करता हूं बड़े से बड़ी रैली। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। तो हुसैन हुकूमतें लेने के लिए नहीं गए थे, हुकूमतें बांटने के लिए गए थे जी। हुकूमत तकसीम की है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने। है कायनात में कोई ऐसा सखी, तवज्जो, है कोई ऐसा सखी, मगर मेरे सरकार बादशाहत का तो मजा जब है कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने बिल्कुल सर झुका दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो तो जनाब हुकूमत के लिए गए थे। एक ये खतंगा लगाया जाता है, ये दुश्मनों की तरफ से फेंका हुआ तीर है, मुद्दत से चला रहा 1400 साल। हुकूमत के लिए गए थे और ये तो हुकूमत की जंग थी। अगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम हुकूमत हासिल करने के लिए जाते तो हुकूमत, तवज्जो, हुसैन के साथ जो है छोटे छोटे बच्चे ना होते, औरतें ना होती, बहुत बड़ा लश्कर होता हुसैन इब्ने अली के साथ। मगर हुसैन इब्ने अली के साथ जो छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे हैं, ये सब के सब किस बात की अलामत है। फिर दूसरे, हुसैन इब्ने अली ने एक मंजिल पे आने के बाद निशानदेही भी कर दी। किस बात की? तवज्जो कि देखो जो मेरे साथ आया है अपने जहन के अंदर ये ख्याल करके कि मैं हुसूल हुकूमत के लिए जा रहा हूं, तो वो ये याद कर ले और इस बात को अपने दिल के अंदर बिठा ले कि मैं कत्ल होने के लिए जा रहा हूं, हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूं। मगर फिर भी अगर कोई मुर्गे की एक टांग ही रखे कि जनाब नहीं नहीं वो तो हुकूमत ही के लिए गए थे, तो हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, अगर हुसैन इब्ने अली हुकूमत ही के लिए गए थे तो हुकूमत करना हुसैन का बुनियादी हक था। सलवात पढ़ो मोहम्मद आले सलवात पढ़िए मोहम्मद हुकूमत थी ही हुसैन इब्ने अली की है, यजीद के बाद की थी हुकूमत। किसने बिठाया यजीद मलऊन को तख्ते हुकूमत के ऊपर जब हसन मुज्तबा के दौर में ये एग्रीमेंट हो गया था? मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने, जरा सा मजेदार होकर बैठो। फिर बुरा मान जाते हैं जब ये बात कही जाती है कि भाई जरा सा समझो, खुदा के वास्ते समझो। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने, जो लोग कहते
حکومت کے لیے گئے تھے ہیں؟ پہلے تو حسین ابن علی نے اس کا وروध کیا، ہم حکومت کے لیے جا ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو مرنا ہو ہمارے ساتھ چلے۔ پھر بھی اگر کوئی اس بات پہ اڑ جائے نہیں جناب حکومت کے لیے گئے تھے، تو حکومت حسین ابن علی کا حق تھا۔ ہاں سنیے، غیر معصوم کے ہاتھ میں جب بھی حکومت جائے گی ظلم ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی حکومت ہاں غیر معصوم کے ہاتھ میں جائے گی ظلم ہوگا۔ صحیح فیصلہ کرنے کا حق تو صرف اور صرف معصوم کو ہے، مگر اب کیا کریں کہ جتنے ظالم سلام ہوئے ہیں اس دور میں، اس سے لے کے صدام تک، ایک چیز ہوتی ہے نا، اس سے لے کے کمال کی بات ہے جتنے ظالم سلیم سلام ہوئے ہیں سب کے سب جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کے پیشوا ہیں۔ صلوات کرو محمد جتنے بھی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہے یا نہیں یہ تاریخ جناب، جتنے ظالم گزرے ہیں سب کو آپ نے اپنا مذہبی پیشوا نوش فرمایا ہے۔ نوش متوجہ ہیں؟ کہیں اور جملہ کہتا خدا کی قسم اڑ جاتے۔ صلوات پڑھو محمد توجہ اور پھر توجہ کہ جناب حکومت کے لیے گئے تھے تو حکومت کرنا معصوم کا حق ہے، صرف معصوم کا۔ بھائی معصوم کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کا عادل ہونا ضروری ہے تاکہ عوام میں فیصلے صحیح ہوں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، فیصلے صحیح ہوں، اور صحیح فیصلہ صرف وہ دے سکتا ہے جسے سب علم ہو۔ صلوات پڑھو محمد فیصلہ صحیح وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس کل علم ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، توجہ، ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے شکم میں ایک طفل بچہ، وہ اپنے شوہر سے فرمائش کر رہی ہے۔ یہ دوسرے دور کا ذکر ہے، سمجھ گئے ہوں گے نا؟ یہ بات یاد رکھنا، اگر نہ سمجھے تو نام لوں گا اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بات کھول کے کہتے تو منہ بن جاتے ہیں جی، دبا کے کہتے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کرے اس کو سمجھانا ہے، بھائی حسین کی کھاتے ہیں حسین کی گائیں گے۔ سنیے، دوسری بادشاہت امامت نہیں، بادشاہت۔ امامت اور ہوتی ہے، بادشاہت اور ہوتی ہے۔ دوسری قصبی بادشاہت، آپ تو صحیح ہو گیا ہوگا نا، جسے اچھا لگے وہ سبحان اللہ سنا دے ایک دفعہ، صحیح سنانا پڑے گا۔ توجہ میرے عزیزو، دوسری بادشاہت، ایک مستور، ایک خاتون اپنے شوہر سے یہ بار بار فرمائش کر رہی ہے، اے میرے سر کے تاج، اے میرے والی و وارث، دیکھ میرا آج کباب کے لیے دل چاہ رہا ہے۔ ارے ایسی سچویشن میں تو کباب کھلا دے تیرے بچے کی ماں بننے والی۔ ہائے کباب، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس،
کہ میں تجھے کباب کھلا سکوں. کہا کہ مگر میں کیا کروں, میرا تو دل چاہ رہا ہے مجھے کباب کھلا دے, کسی بھی صورت کھلا دے, قرض لے کے آ جا. کہا کہ بھائی میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ مجھے قرض دے دیں, اس لیے کہ یہ بھی آج کل فیشن ہے کہ قرض بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس سے واپسی کی امید ہو. کہا کہ کبابوں کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے مجھے کباب کھلا دے کسی بھی صورت. اتنے میں یکا یک ایک گائے گھر کے اندر داخل ہوئی. کیا کہنے والا بھائی تو اسی کو دبا کر پاگل ہوئی ہے, غصبی چیز سے میں تیرا پیٹ بھر دوں, تو نے مجھے کون سا خلیفہ سمجھا. سلوات پڑھیے محمد. تو مجھے کس سیرت پہ چلنے کا حکم لگا رہی ہے, دوسروں کے مال کے اوپر میں تصرف کروں بغیر کسی اس کے. اسے گائے کو اس نے بھگا دیا. ہائے کباب کچھ تو کھلا دے ظالم, اس سے شادی کر کے پچھتا رہی جو اپنی بیوی کی اتنی بھی فرمائش پوری نہ کر سکے. توجہ, وہ گائے پھر گھومتی ہوئی آگے. انہوں نے کہا دیکھ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ضرور ہے. اتنا کام کر بے وقوف ہو گئی ہے. ہاں ایسے آدمی کا دور ہے کہ بغیر پوچھے گچھے جو ہے وہ ہاتھ پیر کاٹ دے گا. ہاں حکم تو چور کی سزا یہاں سے انگلیاں کاٹنے کا ہے, وہ یہاں سے کاٹے گا. سلوات پڑھیے گا. کچھ نہیں پتا شریعت وریعت کا, بے چین ہو جائے گا, بالکل اپنے شوہر کو ہاتھ سے کھو دے گی. پھر اس نے گائے کو بہت دور تک بھگایا. پھر اس نے آ کے گھر میں جیسے بیٹھا, تھوڑی دیر سکون کے بعد کہا گیا بھائی تو کچھ کسی قابل نہیں ہے, میں تو اسی طرح اگر مر گئی تو بس میرا قتل بھی تیرے ذمہ ہوگا کہ میں کباب کرتی ہوئی جو ہے وہ مر گئی, تو نے جو ہے وہ میری آرزو پوری نہیں کی. ابھی یہ گفت و شنید قبلہ ہو ہی رہی تھی کہ گائے پھر اندر اور اب کے جو ہے وہ دروازہ توڑ کے آ گئی. کمال ہو گیا بھائی, یہ کون سی بات ہو گئی, تو دروازہ توڑ دیا اس نے. ہمارا اتنا مہنگا دروازہ ہے, یہ تو دروازہ بیچنے کے بعد بھی تو کباب لا سکتا تھا, یہ گائے نے توڑا, اب اس کو کون لے گا. دروازے ٹوٹنے کی مزدوری میں گائے کو کاٹ. میری بات پہ غور کیجیے گا. اب اس کے دل کے اندر بھی یہ بات اتر گئی, کہا کہ ہاں بھائی بات تو ہے. اس نے فوراً جو ہے دبا کیا, بہترین جلدی جو ہے وہ کباب تیار کرنا شروع کر دیا. کباب کی سب سے بڑی خصوصیت بھی یہ ہے کہ جہاں سینکے جاتے ہیں خوشبو بہت ایک بہت بڑا حاسد اس کے برابر میں رہتا تھا. صلوات پڑھو محمد اور میرے عزیزو, حاسد سب سے خطرناک بیماری ہے حسد کی. حسد بہت بری بیماری ہے. میں آپ کی خدمت جناب امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ ہر دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ابراہیم صاحب, میرے مولا نے فرمایا ہر دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, لیکن حسد ایک ایسی دشمنی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ آدمی بھی ٹکے کا نہیں ہے جس کا کوئی حاسد نہ ہو. صلوات پڑھو محمد. اس لیے کہ جب آدمی کے دل کے پاس ایک کمال ہوتا ہے تو حاسد ایک ہوتا ہے, دو کمال ہوتے ہیں حاسد دو ہوتے ہیں, تین کمال ہوتے ہیں حاسد تین ہوتے ہیں. میں تو کبھی کبھی اپنے دشمنوں کی فہرست دیکھنے کے بعد جو ہے, حاسدوں کی فہرست دیکھنے کے بعد سجدہ شکر ادا کرتا ہوں, میرے معبود تو نے کتنے کسی نے دریافت کیا تھا, جب تحفے کے طور پہ جملہ دے رہا ہوں جناب امیر المومنین کا, ہر
पूछा था मेरे मौला हर जुर्म की सजा है, चोरी की भी सजा है, डाके की भी सजा है, जिनाकारी की भी सजा है, शराबखोरी की भी सजा है, लेकिन जिसकी वजह से, जिस गुनाह की वजह से सबसे ज्यादा आदमी जो है वो परेशान होता है, पीड़ित होता है, उसके लिए भी तो कोई सजा होनी चाहिए। कहा कि क्या किस बात की सजा पूछना चाहता है? कहा मेरे मौला हासिद की भी तो कोई ना कोई सजा हो। तवज्जो, कहा कि ये हसद करने वाले जो है इनकी भी तो कोई सजा मुअय्यन होना चाहिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा दिए, कहा कि इससे बड़ी क्या सजा देना चाहता है तू हासिद को कि जब तेरे घर में खुशी होती है उसके घर में गम होता है। जिसकी आदत में एहसान हो, क्या बिगाड़ा है अमीरुल मोमिनीन ने? कोई बताए, साबित करके दिखाए। कोई बात नहीं, एक बाबा ने बुलंद सलवात पढ़ दे बाबा। तवज्जो, मेरी आवाज पहुंच रही है ना बाहर तक? अब उस हासिद ने देखने के बाद कहा अरे ये तो फला इब्ने फला की गाय है, ये यहाँ इसने कैसे काट डाली? तो वहां से जो है वो फौरन चुपके उसके पास पहुंचा। जाने के बाद खट्टी मीठी बातें मिलाई, हाँ, ताकि गीबत हलाल हो जाए। पहले तो आदमी दिमाग जो है ना, दिमाग को प्रिपेयर करता है। जो हराम काम करने के लिए गया था उसके लिए कोई ऐसा हलाल जवाज पेश तो करूं कि इसे कबूल कर ले वो फौरन। पहले उसका दिमाग बनाया, कहा भाई देखो कितनी बुरी बात है, जो गस्ब करते हैं, चोरियां करते हैं, उनके हाथ कटने चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ तुम्हारी गाय नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? हाँ भाई, अरे वो फला जो है वो वहाँ मेरे बराबर में जो है, वहाँ से कुछ ऐसी खुशबू महक रही थी और मैं ऊपर चढ़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं उसके सीन जो है एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो पूरा नक्शा खींचा हुलिया। कहा कि तो वो तुम आ गई, दबाओ गई है यार। वो फौरन भागा, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसने कहा भाई गाय तेरी थी? कहा कि भाई मेरी नहीं थी। काटा क्यों? कहा कि मेरी अहलिया ने फरमाया। क्या करना? कहा कि तो चलो दरबार खिलाफत में फैसला होगा। तो वो अपनी बीवी को देखता हुआ जा रहा था, कहा कि आज तेरी ख्वाहिश की भेंट चढ़ने के लिए जा रहा हूं। कुछ कह रहा हूं आपके साथ, आज मैं तेरी ख्वाहिश की भेंट चढ़ने के लिए जा रहा हूं। भागा दरबार। और वहां एक ऐसे मुंशिफ को देखा कि जिसका चेहरा जो है वो बिल्कुल वजह ज़वाले बरकत, बिल्कुल वजह ज़वाले बरकत, आंखें धसी हुई, माथा उठा, टांगे लंबी। कहा कि यार इसको किसने मुंशिफ बना दिया? पहले तो अपने दिल से वो यही कहने लगा, हाँ नहीं ये फैसला करेंगे। अब जब फैसले की नौबत आई, गवाह, कहा भाई इसका पड़ोसी, माल बरामद हुआ, कहा कि भाई गाय का सर लेके आए हैं। मुजरिम से पूछा, हाँ भाई अपनी सफाई में कुछ कहोगे? जहां हाई कोर्ट है ना, ये वाकया वहां पढ़ रहा हूं मैं। बच्चों क्या हुआ? माल भी बरामद, मुजरिम इकरार भी कर रहा है, गवाह भी मुआफ़क़त में, तो फैसला तो होना ही चाहिए था। ये जमाना तो यही कहेगा या नहीं? उसने फौरन एकदम कहा, और लाने के बाद इसके हाथ काट डालो। मेरी बात पे जी इलाही नहीं, कोई और बात कहिएगा, दिमाग डाइवर्ट ना करो। अगर दिमाग की रग फड़क गई तो न जाने कहाँ तक कहेंगे।
تھا. توجہ کیا ہوا کہ اس نے فوراً کہا ہاتھ کاٹ دو اس کو. اب اس کو لے جایا جانے لگا جہاں سزا دی جانی تھی. اب وہ چیختا ہوا جا رہا ہے, اپنی بیوی کو کوستا ہوا جا رہا ہے, تیری وجہ سے میں مارا جا رہا ہوں. اتنے میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کہاں سے اٹھائی تھی کہ حکومت کرنا صرف اور صرف معصوم کا حق ہے. یہ بات ہی نہ اگر ذہن کے اندر ہو تو توجہ. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کیا جرم ہے اس کا؟ کہا کہ اس نے دوسرے کے جانور کو کاٹا. اچھا ثبوت؟ کہا کہ سر موجود ہے. گواہ؟ کہا کہ یہ موجود ہے. کہا اس نے اقرار کر لیا؟ کہا کہ بالکل اقرار کر لیا. کہا کہ مگر یہ فیصلہ غلط ہے. جی مگر یہ فیصلہ غلط ہے. کہا کہ غلط کیسے ہے جناب جب مجرم خود اقرار کر رہا ہے بات کا؟ ہاں یہ کون سی بات ہو گئی؟ ایسے آدمی صرف یہی نہیں ہے, وہاں بھی تھے. سلوات اور میرے توجہ میں پوچھنا شروع کیا. لوگوں میں ایک عجیب چیمی گوئیاں شروع ہوئی. یہ کون سی بات ہو گئی جناب؟ جب اقرار کر لیا فیصلہ غلط کیسے ہو گیا؟ خلافت میں آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں کروں. اب کس کے منہ میں 32 دانت ہیں کہ علی فیصلے پہ آیا ٹوک دیے جائے؟ ہم روک سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ سے دشمنی ہی لوگوں کو ان کی عدالت کی وجہ سے تھی, اور جنہیں محبت تھی انہیں بھی علی مرتضیٰ کی عدالت ہی کی وجہ سے. میری بات کو غور کیجئے, میں نے کیا بات کہی آپ کے ساتھ. ہاں اب کیا ہوا قبلہ؟ جناب امیر علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اس گائے کے مالک کا سر اڑا دیا جائے. اب جیسے یہ فیصلہ سلوات تو اس گائے کے مالک کا سر اڑا دیا جائے تو فوراً 1 منٹ کے اندر عمل انجام میں آ گیا. اب لوگوں نے جو اپنی چونچ چلانا شروع کی, جناب کتنی عجیب بات ہو گئی ہے. دیکھیے کہ جس کا مال ہو وہی قتل ہونے لگا. ہاں یہ کون سا انصاف ہوا؟ بڑے انصاف کے قصے سنے تھے کہ بڑے اچھے زبردست انصاف کرنے والے ہیں. یہ جب سب کا ظرف ناپ لیا گیا کہ کون ہمارے متعلق کیا کہہ رہا ہے, اب علی مرتضیٰ نے فائنل ڈیسیجن لیا. کہا کہ اس سر کو اس گائے کے سر کے برابر میں رکھو. گائے کے سر کے برابر میں اس کا سر رکھا گیا. حضرت نے اشارہ کیا تو خود بتا کہ معاملہ کیا ہے. خود بتا کہ معاملہ کیا ہے. اب اس نے کٹے ہوئے سر نے بولنا شروع کیا کہ یا امیر المومنین, اے قائد الغر المحجلین, اے امام المتقین, اے علی مرتضیٰ, میں کتنی تعریف کروں, میں کتنی مدح کروں آپ کی کہ آپ نے مجھے دائمی عذاب سے جہنم سے بچا لیا, مجھے دنیا میں سزا دے دی.